حبيبه مخبرا وعالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حمد و صلاۃ کے بعد معزز محتشم سامعین حاضرین عالی مرتبت علماء کرام شرکاء اجتماع حاضر آپ سب کے علم آج آپ کے یہاں افتتاحی مسجد کی تقریب میں حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا اور اس کے ساتھ ہی یہ عظیم الشان افتتاح میں بھی اعزاز شرکت نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت خوبصورت مسجد ہے جو تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے۔ اللہ اس کو آباد کرے اور ہمارے جن دوستوں نے اس مسجد کی تعمیر میں جدوجہد تب و کاوش کی، جن احباب نے محنت اینٹ بھی پیش کی، اللہ سے بہتر صدا دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ آج ماہ ربیع الاول شریف کا ابھی چاند طلوع ہوا ہے اور گویا آج کی یہ مجلس استقبال ربیع الاول کی مجلس ہے اور یہ وہ موسم رحمت ہے کہ پوری کائنات پر خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے جب یہ ماہ انور جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور آج سے صدیاں قبل جب اس کائنات عرضی پر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آئے تھے تو کتنی برکتیں اتری، کتنے اجالے آئے، کتنی روشنیاں پھیلی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی کی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی، مخزن اسرار قدرت کے امین پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ کائنات کے اندر جتنے بھی اجالے ہیں، جتنی بھی چراغاں ہے، یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتی، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتے۔ بزم عالم کو خلعت وجود نصیب ہی نہ ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اس پہ شاہد عادل ہے۔ اور کائنات کی روشنیاں، اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے اجالے، نیکی اور اچھائی کی اقدار، یہ ان کے قدموں کی برکت سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا گلا گھونٹ دے۔ اس کی کوئی FIR نہیں کٹتی تھی، کوئی احتجاج نہیں ہوتا تھا، اور ان کے آنسو ریت میں جذب ہو جاتے
ان کی سسکیاں اس مٹی میں ہی دب جاتی ہیں، اور یہ ظلم دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں برابر جاری تھا۔ داہیہ قلبی جب حضور علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یہ بہت خوبرو تھا، جو ہی آقا کریم کی نظر پڑی تو فرمایا داہیہ یہ شکل لے کر جہنم چلے جاؤ گے۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی کہ دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ تو ساری رات یوں بے چینی میں گزاری اور صبح حضور کی خدمت میں آیا اور عرض گزار ہوا کہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا۔ تو ایک ایک سردار نے قبیلے کی 70 بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کی، اور یہ ان کے ہاں معمولی تھا۔ بعض قبائل میں تو کلیتاً یہ رواج تھا، اور بعض قبائل میں جزوی طور پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ میرا رب ہو کے فرما رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، سب سے پہلے سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا قیامت کے دن، اور سب سے پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال پوچھا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل انسانی کا سوال پوچھا جائے گا۔ اور قتل میں بھی ان بچیوں کا کیس پہلے لگایا جائے گا جو زندہ درگور کر دیں گی، جن کے لیے نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ کسی نے جو ہے وہ غم اور افسوس کا اظہار کیا۔ ان بچیوں کو زندہ درگور بچیوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے، اور اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بے یہ ذنب قتلت، کس جرم میں قتل کی گئی، تمہارا کیا قصور تھا؟ اب وہ بچیاں جو آنکھ ابھی شعور کی کھول نہیں پائی تھی کہ انہیں زندہ درگور کر دیا گیا، ابھی شعور نہیں سنبھلا تھا کہ زندگی نوچ لی گئی، انہیں کیا پتا کہ ان کے ظالم باپوں نے یہ قیامت کیوں توڑی، یہ غضب کیوں اٹھایا۔ ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہیں، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ تم نے یہ قیامت کیوں توڑی، تم نے یہ غضب کیوں اٹھایا، معصوم ننھی کلیوں کو کیوں مسل کے رکھ دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کے گلے تم نے کیوں دبائے، اور ریت تلے ان کو دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا۔ لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا، ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے، اس لیے کہ ظالم باپ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ان سے کلام بھی فرمائے۔ اتنے ظالم اور جابر باپ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ اب آپ کی اگر توجہ ہو اور میلاد سے کیا فائدہ ہوا یہ سمجھنا چاہیں تو یہ ایک جملے میں آپ سمجھ سکتے ہیں، جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، وہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں، یہ کلمہ جہاد بھی تھا اس ظالمانہ سماج میں۔ یہ وہ نعرہ بلند کیا حضور نے کہ جس سے اس صنف کو عزت ملی، تحفظ ملا، اور بیٹیوں کو وقار کی مسکن ملی۔ آج بیٹیوں کے لیے دل میں جو محبت کے جذبات ہیں وہ دیدنی ہوتی ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ بوڑھا باپ مزدوری کرتا ہے کہ میں بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ لوگ پردیس کی مشقت کاٹتے ہیں کہ اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے۔ یہ وہ بیٹیاں تھیں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج ان کا باپ، ان کا بھائی ان کے لیے دکھ جھیلتا ہے، تکلیفیں گوارا کرتا ہے، مشقتوں سے گزرتا ہے، تو بیٹی کے لیے باپ کے سینے میں یہ پیار کس نے رکھا؟
بہن کے لیے بھائی کے کلیجے کے اندر محبت کس نے ڈالی؟ جواب ایک ہی آئے گا، میلاد والے رسول۔ ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ کر کے شکریہ ادا کرتے رہو، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات۔ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ساری زندگی ہم ان کے نام کا وظیفہ پڑھتے رہیں، ان کے ذکر کے ترانے پڑھتے رہیں، درودوں کے پھول پیش کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ان کے دم سے ہی یہ عزت نصیب ہے۔ یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے، قرآن نے بتایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ سورہ الماؤن اٹھائیے، یتیموں کو عملاً دھکے دیے جاتے تھے، وہ ان کو منحوس خیال کرتے تھے، کہتے تھے اگر یہ ہمارے بچوں کے ساتھ مل بیٹھا تو نحوست در آئے گی۔ یتیم کو کھانا تو دے دیتے تھے لیکن اس کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، کھانا تو دیتے تھے، عزت نفس نہیں دیتے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں کریں۔ اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میں اگر آپ سے سوال پوچھوں، یہ حضور نے بتایا لیکن میں پہلے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ جو ساحل سمندر پہ ہے یا دریا کنارے، برلب سڑک ہے یا عالی نصب سوسائٹی میں، گاؤں کے وسط میں ہے یا کہ کھلے کھیتوں میں جہاں آب و ہوا تازہ ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ ہے یا یہ تعلیمی اداروں کے قریب اگر گھر بنا لے تو وہ گھر زیادہ اچھا ہے؟ یہ میرے فیصلے ہیں۔ آج کے ماہرین کہتے ہیں یہاں گھر بنا لو تو اچھا ہے، یہ گھر اچھا ہے، یہ گھر اچھا ہے۔ جو کشادہ ہے، جس کے لان بڑے بڑے ہیں، جس کے کمرے کشادہ ہیں، جو ہوادار ہے، جو عالی نصب سوسائٹی میں واقع ہے، وہ گھر اچھا ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، وہ تنگ گلی میں کیوں نہ ہو۔ اس کائنات میں بہترین گھر جس گھر کی جھک جھک کے فرشتے بھی زیارت کرتے ہیں، وہ گھر ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے تو سویبہ لونڈی نے جا کر کے اپنے مالک ابو لہب سے کہا، جو رشتے میں حضور کا چچا لگتا تھا، کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ تو اس نے خوشی سے اس کو کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ پھر اس کو اس کا فائدہ ہوا، یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں جس بات پہ آپ سے مخاطبت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحنِ کائنات میں قدم آئے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، غلام آزاد ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے اتنے طریقے دیے غلام کو آزاد کرنے۔ قسم توڑ بیٹھو، غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو، غلام آزاد کرو۔ اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے۔ ویسے ترغیب دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی ترغیب سے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی، لونڈیاں آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ آج غلامی کی وہ شکل موجود نہیں، لیکن جب حضور تشریف آئے تھے تو گلی گلی غلام بک رہے تھے اور کائنات غلاموں سے بھری ہوئی تھی، اور غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا اوقات ہوتی ہے غلام کی؟ زندگی تو آزاد کی اور دنیا غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ میں زنزیبار میں گیا تھا تو وہاں وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں پورے افریقہ سے غلام باندھ کے لائے جاتے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑی، اور اس جزیرے میں ان کو باندھ کے رکھا جاتا، پھر وہاں سے جہازوں میں بھر کے پوری دنیا میں غلام
سپلائی کیے جاتے ہیں، اور وہ غلام نسل در نسل غلام ہوتے ہیں۔ غلامی کی زنجیریں ان کی ہڈیوں کو توڑ دیتی، لیکن غلامی ان سے نہ نکل پاتی۔ لیکن میرے حضور نے اس کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ جب تک غلام موجود رہے تو ان کے حقوق دینے کی تلقین فرمائی کہ غلاموں کو جو خود کھاتے ہو وہ خود غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ غلاموں کو پہناؤ۔ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے میرا جوتا مجھ سے پوچھے بغیر کیوں اٹھایا ہے۔ جس زمانے میں آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھنے کا غلام روادار نہیں تھا، اس زمانے میں میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے بولتے ہیں تو کون سا نیک عمل کیا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش سٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ تو یہ عزت افزائی ہے، انسانیت کو وقار دیا ہے تو میلاد والے رسول نے دیا ہے۔ انسانیت پس رہی تھی ظلم میں، جبر میں، جور میں، حضور علیہ السلام نے آ کے انسانیت کو وقار، جو بھی روپ دیکھ لیجیے انسانیت کا، اس کو عزت میرے حضور نے دی۔ عورت کی تذلیل ہو رہی تھی، اور آپ اگر اس حوالے سے دنیا کے دانشوروں کی کہانی سننا چاہیں جو جاہل معاشرے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو کسی ان پڑھ یا کسی جاہل معاشرے کی کہانی نہیں سناتا، میں معاشرے کے پڑھے لکھے جو اس زمانے میں جینیس مانے جاتے تھے ان کی کہانی سناتا ہوں۔ افلاطون کہتا ہے کہ عورت ہم شکل انسان کے ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے، اس کی شکل انسان سے ملتی جلتی ہے، یہ بچے بھی انسان کے جنم دیتی ہے، افزائش نسل کا ذریعہ بھی ہے، لیکن از قبیلے جن سے انسان نہیں۔ یہ دنیا کا نامور فلسفی بول رہا ہے۔ بدھ کہتا ہے کہ یہ بدی کا سرچشمہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ عورت ساتھ ہو اور اللہ کی قربت مل سکے۔ یہ دنیا کے پڑھے لکھے، دنیا کے مذاہب کے بڑے بڑے یہ بات کر رہے ہیں، اور میرے حضور فرماتے ہیں مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی رہی۔ بدھ کہتا ہے یہ بدی کا سرچشمہ، اس کے ہوتے ہوئے رب کا قرب نہیں مل سکتا، لیکن میرے حضور نے فرمایا مجھے بستر عائشہ میں وحی آتی۔ دنیا کو بتایا کہ عورت عزت کا نشان ہے۔ اللہ اکبر، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ عورت اگر بیوی ہے تو وہ دل کا قرار ہے، عورت اگر بہن ہے تو گھر اور چار دیواری کی رونق ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو جنت کو کھینچ کے اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ وما جنتوں کا و ناروں کا، یہ تیری جنت بھی ہے، یہ تیری دوزخ بھی ہے، چاہے تو خدمت کر کے جنت حاصل کر لے اور چاہے ان کی بے ادبی اور گستاخی کر کے جہنم خرید لے، تجھے ماں کے قدموں سے جنت ملے گی، ماں کے قدموں سے تجھے جو ہے وہ جنت کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی میں تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں، تو اپنے حقوق مجھے معاف کر دے، میں اللہ کو راضی کر دیتا ہوں، میں اللہ کی قربت حاصل کر دیتا ہوں۔ ماں نے کہا جا بیٹے میں نے معاف کیا۔ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے 12 سال جنگلوں کی خاک چھانی، ایک دن بستان کے قریب سے گزر رہا تھا، سردیوں کی رات تھی، سوچا چلتے چلتے ماں کو سلام کرتا، دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں، دکھ بھی کیوں دوں۔ تو دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا کہ سحری کے وقت جب ماں اٹھے گی تو میں ماں سے ملاقات کر دوں گا، اب ماں سوئی ہوگی، نرم اور گداز بستر میں ہوگی، میرے لیے اپنا آرام چھوڑے گی۔ تو کہتے ہیں جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا، میں سمجھ گیا میری ماں وضو کر رہی ہے، تو میں نے دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو، میں بھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے پہچان لیتی ہے کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نے دروازہ کھولا، تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ علیحدہ تھے، اور میری بکھری ہوئی صورت
परागंदा हालत और बिखरे हुए परागंदा बाल, फटे हुए कपड़े। मेरी इस हालत को देखा तो माँ के हाथ दुआ के लिए उठ गए और कहा, मालिक मेरा बेटा बायजीद तेरी तलब में निकला था, तूने अभी तक इसे अपना कुर्ब नहीं दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं 12 साल की रियासतों से जो कुछ नहीं मिला था वो माँ के उठे हुए हाथों से मिल गया। मैंने कहा, मालिक मैं तुझे कहाँ ढूंढ रहा हूँ, तू कहाँ मौजूद है। जिधर माँ की निगाह होती है वही जगह अल्लाह की जलवागाह होती है। खुश नसीब लोग अपने माँ बाप की खिदमत करके अपनी आखिरत संवार लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इमाम ग़ज़ाली ने लिखा है कि वो नेकियां जिनका अजर आखिरत में तो है ही है, दुनिया में भी ज़रूर मिलता है, उनमें से एक नेकी माँ बाप की खिदमत है। और वो गुनाह जिनकी सज़ा आखिरत में तो है ही है, दुनिया में भी सज़ा ज़रूर मिलती है, वो माँ बाप की नाफरमानी। नहीं तो निशान लगा ले उस शख्स पर जो माँ बाप का वफादार है, माँ बाप का मुअद्दिब है, सारी ज़िंदगी उसकी पगड़ी का कल्स नीचा होता नहीं देखेंगे। और उस शख्स पर भी निशान लगा लें जो माँ बाप का बेअदब और गुस्ताख है, सारी ज़िंदगी आप देखेंगे और रुसवाई उसका मुकद्दर बन गई। खुश नसीब वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को इज्जत देते हैं, और ये इज्जत माँ बाप की मेरे हुजूर ने सिखाई, बहनों की तकरीम मेरे हुजूर ने सिखाई, बेटियों को आंखों का नूर मेरे हुजूर ने करार दिया, जिगर का टुकड़ा हुजूर ने बेटियों को करार दिया। अल्लाह अकबर, भाई का प्यार हुजूर ने सिखाया, गुलामी की जंजीरें मेरे हुजूर ने तोड़ी। अल्लाह अकबर, पस्तियों से उठाकर औज सुरैया की बुलंदियों तक इंसानियत को पहुंचाने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शुक्रिया मीलाद की सूरत में अदा करते हैं। मीलाद ये नहीं है कि हम भंगड़े डालें, और मीलाद ये नहीं है कि हम ढोल की थापक पे रक्स करें। मीलाद उस शुक्राने का नाम है, उस अहद का नाम है, अज़्म मुसम्मम का नाम है कि बकिया जिंदगी हुजूर के नाम पे गुजारेंगे, जिएंगे तो हुजूर के लिए, मरेंगे तो हुजूर के लिए, उनके लाए हुए निज़ाम हयात को इख्तियार करेंगे, उनकी सीरत को अपनी रूह में जज्ब कर लेंगे। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े जनाब ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है, न किसी को बताना पड़े, न तुमसे किसी को पूछना पड़े। तुम्हारी वज़ाकता, तर्ज़ ज़िंदगी, अंदाज़ मुआशरत ऐसी होनी चाहिए कि तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो हुजूर का गुलाम आ रहा है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले, दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। वज़ाकता ही ऐसी हो, दूर से पहचाने जाओ, और सिर्फ दूर से ही नहीं, जब किसी के नेड़े लगो फिर भी पता चले हुजूर के गुलाम ऐसे होते हैं। बहुत लोग दूर दूर से अच्छे लगते हैं, दूर दूर से अच्छे लगते हैं, आशिक़ रसूल भी लगते हैं, दूर दूर से बड़े मुत्तकी परहेज़गार दिखाई देते हैं, बड़े अच्छे मुसलमान दिखाई देते हैं, लेकिन करीब होके देखो, रिश्तेदारी करके देख लो, कर्ज दे के, कारोबार करके, हमसायगी में घर बना के देख लो, फिर पता चलता है ये दूर दूर से जो अच्छा भला मुसलमान लगता था, बहुत बड़ा आशिक़ रसूल लगता था, करीब होके देखा तो कुछ और निकला। उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। कुछ लोग दूर दूर से भले दिखाई देते हैं, लेकिन उनसे नेड़े होकर के देखो, करीब होकर के देखो, फिर पता चलता है कि ये कितना मूजी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम ऊपर ऊपर से अच्छे अच्छे मुसलमान दिखाई दे रहे हो, पगड़ी का साइज भी ठीक है, दाढ़ी का साइज भी ठीक है, और बोली भी मीठी है, लेकिन तुम्हारे से कोई रिश्तेदारी करके देखे, कोई कर्ज देके, कोई हमसायगी में आबाद होके देखे, तो फिर पता चले कि इसका साथ तो सुहाने रूह बन गया है। नहीं साहिब, तुम दूर से भी अच्छे लगो, करीब से भी अच्छे लगो, तुम ऊपर ऊपर से भी अच्छे दिखाई दो, और तुम अंदर से भी अच्छे दिखाई, पैकिंग भी अच्छी हो और लफाफे के अंदर जो है वो भी अच्छा हो। ये ना हो कि तुम ऊपर ऊपर से तो बड़े अच्छे साले पाकीज़ा मुसलमान और आशिक़ रसूल दिखाई दो, लेकिन अंदर से जो है वो गलाजत भरी हो, कोड़ भरा हो। नहीं, हुजूर की गुलामी कहा कि ये है कि तुम्हें कोई दूर से देखे तो कहे सुभान अल्लाह, और जब तुम्हारे नेड़े होके देखे तो वो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद पड़े कि वाकई हुजूर के गुलाम ऐसे हुआ करें। अपनी जिंदगियों को उनकी मोहब्बत के सांचे में ढालो, एक एक लम्हा हुजूर की याद में गुजारो, और आका करीम के बताए हुए निज़ाम शरीयत को अपने
اپنی روح کے اندر جذب کر دو، اور اس طرح سے کہ تمہارا ظاہر باطن ان کے بتائے ہوئے طریقے کی مطابقت میں ہو، اندر بھی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور باہر بھی ان کے بتائے ہوئے نظام حیات کے مطابق۔ تو یہ میلاد کا موسم رحمتوں کا موسم ہے، یہ انوار کی برستی ہوئی برکھا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی حقیقت میں ایک نیا عزم ہمیں دیتی ہے، نیا عہد تازہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اترتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس آقا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگیوں کو بسر کرنا ہے، ورنہ یہ تیزی کے ساتھ ٹوٹتی ہوئی زندگی، لمحہ لمحہ موت کی وادی میں اترنے والے انسان۔ آج ہم اپنی یادداشتوں پہ زور دیں تو کتنے لوگ تھے جو ہمارے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے، آج مٹی کا رزق ہیں، تو ہم لوگ بھی مٹی کا رزق بننے والے ہیں۔ اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے اور پھر ہاتھ ملتے رہیں۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آج موقع ہے اپنی زندگی کو، وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں زمین جب زرخیز ہو، اور ہمارے تو علاقے میں اس کو کہتے ہیں بتر میں ہو، تو پھر اس وقت بیج ڈال دیا جائے تو جو ہے وہ فصل پیدا ہو جاتی ہے، لیکن زمین جب زرخیزی سے بتر سے نکل جائے تو پھر ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرتوں کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے میں اور آپ عہد کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال لیں گے، اور یہی ہمارا مقصود ہے، اور یہی میلاد کا پیغام حقیقی ہے۔ دین کے غلبے کے لیے عملی جد و جہد کریں، اپنی زندگیوں کو سب سے پہلے ہم پوری دنیا پر تو اسلام بعد میں نافذ کریں گے، پہلے اپنے 6 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ کریں، اپنی گفتگو پر اسلام نافذ کریں، اپنی نظر پر اسلام نافذ کریں، اپنے خیالوں پر اسلام نافذ کریں، اپنی سوچوں پر اسلام نافذ کریں، اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنے گھر میں اسلام نافذ کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے طرز حیات پر اسلام نافذ کریں۔ ہم دوسروں پر اسلام نافذ کرنے نکلے ہیں، لیکن ہمارے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے من کی روشنیوں کے سامان کریں۔ آج موقع ہے کل نہیں ہوگا، آج سابینے کھلے راوینے انج ٹوک نوکڑے ٹوکدے نہیں، دور پویں تے پینڈے مک جاندے گھر بیٹھے ہیں فاصلے بوکتے نہیں۔ آج اٹھنے والا ایک ایک قدم تمہیں منزل کے قریب کرتا چلا جائے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ موسم کے اندر جو حدت ہے اور آپ کے بدن سے نچڑتا ہوا پسینہ مجھے گفتگو سے روک رہا ہے، ورنہ اس عنوان کو اور آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے سانچے میں ڈھل کر کے آپ اس چیز سے بے نیاز ہو کے بیٹھے ہیں کہ گرمی کی شدت کیا ہے، اور آپ نچڑتے ہوئے پسینے میں بھی اپنی توجہات کو بھٹک نہیں دیتے، اس پر میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اور یہ آپ مجھے نہیں سن رہے، میں ہوتا کون ہوں، آپ حضور کا ذکر سن رہے ہیں، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات میری نہیں ہے، وہ بات ان کی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ تو اللہ آپ کو جذبوں کی مزید توانائی عطا فرمائے۔ میں اپنے ان دوستوں کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو بلایا، دعوت دی، اور میری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ بنے، اور اس مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ مزید برکتوں کے در گشادہ فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا۔